ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الرحمن، یہ سورت اپنے مزاج اور مطلب کے اعتبار سے سورتوں کے اس گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت جوش پر تھی، اور وہ آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے، یعنی آپ کے دشمن، کہ انہیں کوئی نشانی دکھائی جائے، کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور اگر ان کے مطالبے پر معجزہ یا عذاب نہیں آتا تو پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانیں گے، اور اگر دنیا میں عذاب نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں بھی نہیں آنے والا۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں ایک آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی بار بار تکرار ہوئی، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے مخالفین اپنی ضد میں مبتلا تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھی جو کلام آیا اس میں ان کے جواب میں مختلف آیات کو بار بار دہرا کر ان کی ضد کو ختم کیا گیا۔ کسی بھی بات کو بار بار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ مخاطب کو وہ حقیقت اچھی طرح سمجھا دی جائے، اس چیز کی طرف توجہ دلائی جائے جس کی طرف وہ توجہ نہ دینا چاہتا ہو۔ قرآن پاک کا یہی انداز دراصل ایک مؤثر انداز ہے کہ وہ مخاطب کے مزاج کو سامنے رکھ کر بات کرتا ہے۔ مخاطب اگر ضد میں مبتلا ہے تو اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے ایسا انداز اور اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ پچھلی صورت میں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ کی بات ہوئی، اور یہاں کلام کے آغاز میں ہی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی۔ اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر ان نعمتوں کا احساس بھی دلایا گیا سوالیہ انداز میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہہ کر کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں ان سب میں بہترین نعمت، اعلیٰ ترین نعمت، اور وہ نعمت جس کا سب سے پہلے ذکر کیا گیا وہ ہے قرآن کی نعمت۔ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور قرآن کی نعمت ایک طرف۔ هو خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ مخالفین عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جواب میں اپنی رحمت کے طور پر ان کی اصلاح کے لیے قرآن بھیج رہا ہے۔ الرحمن بے حد مہربان، بہت مہربان، علم القرآن اس نے تعلیم دی ہے قرآن کی، اس نے سکھایا ہے قرآن۔ اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کسی انسان نے یا کسی جن نے آپ کو القاء کیا ہے، یا آپ نے خود لکھ لیا ہے، یا کوئی اجمی غلام آپ کو اس کی تعلیم دیتا ہے، یا کچھ اور لوگوں کا خیال ہے کہ اہل کتاب کے علماء سے آپ نے شاید کچھ سیکھ لیا۔ فرمایا نہیں، کسی سے بھی کچھ نہیں سیکھا۔ علم القرآن، یہ قرآن رحمان کی تعلیم ہے، رحمان نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور بذریعہ جبریل امین سکھایا، جس کا ذکر پیچھے سورۃ النجم میں گزرا، علمہ شدید القوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا، اور اس سے یہ سلسلہ چل نکلا جو آج تک باقی ہے اللہ کے فضل سے۔ تو قرآن کی تعلیم دینا ایک بہت اعلیٰ درجے کا کام ہے جسے رحمان نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے بہترین صفت اس کی صفت رحمت ہے، اور اس میں بھی مبالغے کا صیغہ رحمان ہے، تو یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس کی تعلیم دی۔ اسی لیے بندوں میں سے بھی بہترین ان کو قرار دیا گیا جو قرآن سیکھیں یا سکھائیں۔ گویا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ کی رحمت نچھاور کی جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو پائے، اس کے لیے پھر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس قرآن کو سیکھے اور سکھائے یا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشش کرے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنے مال، اپنی صلاحیتوں کا کچھ حصہ بھی اس کی تعلیم کو عام کرنے میں استعمال کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ان تمام چیزوں میں برکت پیدا فرمائے گا اور اپنی خاص رحمت سے نوازے گا۔
اور علمہ کا لفظ باب تفعیل سے ہے، جس کے معنی میں آہستہ آہستہ بتدریج ایک چیز دینا ہوتا ہے. یعنی قرآن پاک یک بارگی نہیں اتار دیا گیا بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا. اور ویسے بھی قاعدے کے مطابق باب تفعیل جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پھر دو مفعول ہوں گے. پہلا وہ علم جس کو سکھایا جائے، یعنی پہلا مفعول، اور دوسرا وہ شخص جس کو سکھایا جائے. تو یہاں پر علم القرآن میں پہلا مفعول تو قرآن ہے، یعنی قرآن کی تعلیم دی، اور دوسرا کیا ہوگا کہ وہ شخص جس کو دی گئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ کے ذریعے سب تک یہ ہدایت پہنچائی گئی. تو الرحمن علم القرآن، رحمان نے تو ایک خاص طریقے پر قرآن کی تعلیم دی، آہستہ آہستہ سکھایا. لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ایک دم بس پورا کر دیا جائے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دل میں اترے یا نہ اترے، عمل کا حصہ بنے یا نہ بنے. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، اس نے انسان کی تخلیق کی. یعنی انسان بندر وغیرہ سے ترقی کر کے، یعنی جانور سے ترقی یا ارتقاء کر کے انسان نہیں بنا، بلکہ انسان جانوروں سے بالکل ایک الگ مخلوق ہے، مستقل مخلوق ہے. خلق الانسان، اس نے انسان کی تخلیق کی، یعنی انسان بطور انسان ہی پیدا کیا گیا، پہلے وہ جانور کے طور پہ نہیں پیدا کیا گیا. اور یہاں انسان کا لفظ بطور جنس استعمال ہوا ہے، یعنی سب انسان مراد ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی صفت کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے قرآن کی، یہ اس وجہ سے دی ہے کہ اس نے انسان کو بنایا، وہ انسان کی حقیقت کو پہچانتا تھا، اس کی ضرورت ہدایت کو بخوبی جانتا تھا، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو خالق ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے. تو جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے ہوتا ہے کہ مملوک کو کام بتائے کہ اسے کیوں بلایا گیا، کس کام کے لیے بنایا گیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی فیکٹری میں ملازمت کریں تو فیکٹری کے مالک کا ذمہ ہے کہ آپ کو آپ کے کام کی نوعیت بتائے. جب بھی کسی کو کسی محکمے میں یا کسی ادارے میں یا کسی دکان پر یا کسی فیکٹری میں مملوک کے طور پر یا کام کے لیے بلایا جاتا ہے ایک امپلائی کے طور پر، تو جو مالک ہوتا ہے اس فیکٹری کا یا بزنس کا، اس کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہوتی کہ لوگوں کو بھرتی کر لے، بلکہ اس کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری نہایت اہم ہوتی ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کا کام بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، وہ انسان کا مالک ہے، انسان اس کے آگے مملوک ہے، لہٰذا یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ انسان جیسی مخلوق کو پیدا کر کے عقل دے کر اسے یہ بتائے کہ اسے کس لیے بنایا گیا اور اس کو اب کیا کرنا چاہیے، اس کا مقصد حیات کیا ہے. اور قرآن جیسی کتاب اتار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یہ ذمہ داری پوری فرمائی. اسی لیے علم القرآن کے ساتھ خلق الانسان کی بات کی گئی. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، بیان کی قوت عطا کی. اور یہاں بیان سے مراد ہر شخص کی اپنی مادری زبان ہے، جو کسی بھی ادارے یا اسکول یا استاد سے سیکھے بغیر انسان خود بخود سیکھ جاتا ہے، اور ہر شخص اپنے دل کی بات کا اظہار آسانی سے کر لیتا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بولنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ آپ اس کو باقاعدہ بولنے کی کوئی تعلیم نہیں دیتے. تو علمہ میں جو فاعل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بولنا سکھاتے ہیں، یا اللہ ہی نے بندے کو بولنا سکھایا. اور یہ عام تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت انسان نہیں پیدا کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے. اور کچھ لوگ جو بول نہیں سکتے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی کہ دیکھو بولتا وہی ہے جسے میں بولنا سکھاتا ہوں. اگر وہ بولنے کی طاقت چھین لے تو ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی بولنا نہیں سکھا سکتے. تو جہاں قرآن کی تعلیم اللہ کی رحمت ہے، وہاں انسان کو قوت گویائی کا ملنا بھی اللہ کی رحمت ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ قوت اس وقت زیادہ بہتر طور پر کام کرتی ہے جب انسان کی کچھ دوسری صلاحیتیں بھی کام کر رہی ہوں. وہ ہوں تو یہ قوت کام کرتی ہے. مثلاً سننے کی صلاحیت، جو سن نہیں سکتا وہ بول بھی نہیں سکتا. مثلاً اس کے ساتھ ساتھ عقل اور فہم. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کی عقل فہم کم ہوتی ہے وہ بھی نہیں صحیح بول سکتے. پھر اسی طرح انسان کے اندر بعض اوقات بینائی کا ہونا وہ بھی درست بولنے کے لیے ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے.
بہت سی چیزوں کو آپ زیادہ بہتر طور پر اس وقت ڈسکرائب کر سکتے ہیں جب آپ کلوزلی واچ کرتے ہیں ان کو، یا آبزرو کرتے ہیں یا غور سے دیکھتے ہیں. تو بولنا جو ہے یہ ایک یونیک کوالٹی ہے انسان کی جو جانوروں کو نہیں ملی. مویشیوں کو اسی لیے بہیمہ کہا گیا کہ وہ بول نہیں سکتے، نہیں مبہم ہوتی ہیں ان کی آواز سے سمجھ میں نہیں آتا انہیں رونا ہو یا ہنسنا ہو، یا وہ بھوکے ہوں یا پیاسے ہوں، وہ ایک ہی طرح کی آواز نکالتے ہیں. خوشی اور غم کے موقع پر اس میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا. لیکن انسان کو آپ دیکھیے کہ بولنے میں صرف بات کرنا ہی نہیں ہوتا، ہنسنے کی آواز فرق ہے، رونے کی آواز فرق ہے، پھر اسی طرح خوشی اور غم کے موقع پر جو گفتگو کا انداز ہے، پھر چپ کے بولنا، زور سے بولنا، چیخنا چلانا، یعنی اس زبان سے انسان کیا کچھ اظہار نہیں کرتا. اور یہ اتنی ویرائٹی انسان کی گفتگو میں، اور پھر ایک زبان کے بعد دوسری زبان بولنا اور مختلف زبانوں میں اظہار خیال، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین نظام ہے اور اس کی قدرت پر گواہ ہے. تو علمہ البیان، اللہ ہی نے اس کو بیان کرنا سکھایا، اپنا مطلب اور مدعا بیان کرنے کا طریقہ بتایا. سورت کے شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 بہترین چیزوں کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے الرحمن، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے سب سے بہترین صفت، جس میں مبالغہ بھی ہے، رحمان فعلان کے وزن پر، یعنی بے حد مہربان. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہمارے لیے یہ صفت بے حد پسندیدہ ہے، ہم سب اس صفت کو پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد القرآن، تمام کلاموں میں بہترین کلام، قرآن کریم، قرآن مجید، جس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. 1400 سال سے چیلنج ہے کہ اگر تم کوئی چیز لا سکو تو لا دکھاؤ، ایسی آج تک کوئی نہیں لا سکا. پھر تیسری چیز، تمام مخلوقات میں بہترین مخلوق یعنی انسان، جسے اشرف المخلوقات کہا گیا. اور پھر انسان کو ملنے والی صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین صلاحیت بیان، کیونکہ باقی قوتیں تو اور جانوروں کے پاس ہم سے زیادہ ہو سکتی ہیں. مثلاً عقاب کی نگاہ کتنی تیز ہے، اس کے مقابلے میں ہماری نگاہ تو کچھ بھی تیز نہیں. بعض جانوروں کی قوت شامہ جیسے کتا سونگ کے بہت کچھ بتا دیتا ہے، ہماری قوت شامہ ایسی نہیں. بعض جانوروں کی سننے کی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ دور دور تک بغیر کسی واسطے کے ایک دوسرے کی بات سمجھ لیتے ہیں. بعض انسیکٹس کے اندر جو بظاہر دیکھنے میں بہت حقیر ہوتے ہیں، لیکن ان کے کپلز ایک دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے صرف اپنی سٹرنگز ہلاتے ہیں. ان سٹرنگز کی وہ آواز ہمیں نہیں سنائی دیتی، لیکن وہ کئی گز یا کئی فیٹ کے فاصلے پر دوسرا سن لیتا ہے. اسی طرح جسمانی قوت میں آپ دیکھیں، شیر چیتا جو ہے، یا چیرنے پھاڑنے کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ہم گوشت کو گھنٹوں گلاتے ہیں پھر بھی کھایا نہیں جاتا، لیکن کئی جانور ایسے ہیں کہ جن کی چبانے کی قوت ایسی ہے کہ وہ کچے گوشت کو منٹوں میں صاف کر جاتے ہیں. تو بہت سی قوتیں انسان سے بڑھ کر دوسرے جانوروں کو حاصل ہے، یا جنات کے پاس بھی، مثلا گھومنے پھرنے کی قوت، یا مختلف شکلیں اختیار کرنے کی، یا انسانوں کے جسم میں داخل ہونے کی. لیکن ان سب قوتوں میں بہترین قوت بیان کی قوت ہے، جو ان میں سے کسی کو نہیں ملی، یعنی جانوروں میں سے. ان کا بولنا اور انسان کا بولنا بہت مختلف ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ بولنے کے لیے اور بہت سی قوتیں ضرورت پڑتی ہیں، اور خصوصاً بامعنی بولنے کے لیے، بہترین کلام کے لیے. اللہ تعالیٰ انسان کو کیا سکھانا چاہتے ہیں اس صورت میں کہ اے انسان، یہ قرآن اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے. تم اللہ کی بہترین مخلوق ہو جسے بولنے کی قوت دی گئی. کیا تم اپنی اس قوت کو اللہ کے کلام کو سیکھنے اور سکھانے میں استعمال نہ کرو گے؟ ہم سب کے لیے ایک سوال ہے، اور ہم کتنے بخیل ہیں اپنی اس قوت کو قرآن کے لیے استعمال کرنے میں. اپنی ذات پہ کوئی زد پڑے تو چیخ چلا کے سارے عمارت سر پہ اٹھا لیں. کوئی ہماری مرضی کے خلاف کام کر لے، پھر آپ دیکھیں ہماری آوازیں کیسے نکلتی ہیں. لیکن اگر اللہ کی کتاب کو زور سے پڑھنے کے لیے کہا جائے، منہ کھول کے پڑھنے کے لیے کہا جائے، تو اس وقت ہماری آواز نکلتی نہیں. قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہو تو ہمارے گلے تھک جاتے ہیں. ویسے سارا دن بولے چلے جائیں تو نہ ہمارا دماغ تھکتا ہے، نہ زبان تھکتی ہے، نہ ہماری سماعت پہ کوئی اثر پڑتا ہے. لیکن قرآن کی قرات، اس سے ہم کو جلدی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ چند آیتیں پڑھنے کے بعد پھر ہماری قوتیں جواب دینے لگتی. تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے، جو واقعی اللہ کی بہترین مخلوق مقرب انسانوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ اپنی اس بہترین صلاحیت کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ایک نعمت ہے، اس کو اللہ کی اس کتاب کے لیے کھلے دل سے، دل کھول کے خرچ کرے. آپ دیکھیے کہ
اپنے مطلب کے لیے ہم اس قوت کو کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں نا، کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں، کبھی سوچیں ہم. لیکن اللہ کی کتاب کے لیے کتنی دیر تک اور کہاں کہاں اور کس کس طرح. کہتے ہیں کہ گانے کا شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، اور جس کی آواز کچھ اچھی ہو وہ صرف اس پہ قناعت نہیں کرتا، پھولا نہیں سماتا کہ میری آواز اچھی ہے، بلکہ اس کے لیے وہ باقاعدہ ریاض کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، محنت کرتا ہے. قرآن کے لیے اتنی محنت ہم میں سے کس نے کی ہے کہ ایک ایک بول کو جب تک کہ وہ مرضی کے مطابق نہ نکلے، سارے قاعدے قوانین کے مطابق نہ نکلے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس وقت تک پڑھتے چلے جائیں